پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر ترقیاں اور اہم تقرریاں کی گئی ہیں جو یقینی طور پر معمول کی کارروائی ہے مگر پھر بھی خاصی اہمیت کی حامل ہیں۔ منتخب حکومت کے خلاف بھیانک عالمی سازش بے نقاب ہو گئی، پاک فوج نے سازش کو ناکام بنا دیا۔ کل تحریک انصاف نے کراچی میں طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ اور افغانستان میں شراکت اقتدار کا معاہدہ، حوصلہ افزا پیش رفت، انتخابات کے 2 حریف امیدوار اب مل کر حکومت کریں گے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور پاکستان کے بہترین تجزیہ کاروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج جیو نیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا اور میں ہوں ثنا مرزا۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی سب سے اہم خبر سے آغاز کریں گے۔ جی ہاں، آج آرمی میں ہم نے دیکھا، پاک فوج میں ہم نے دیکھا کہ اہم ترین تعیناتیاں کی گئی ہیں۔ DGISI کی وہ پوسٹ جو کہ کافی عرصے سے بات کی جائے تھی کہ آیا کون منتخب ہوگا، اس پوسٹ کے حوالے سے بھی آج فائنلی ISPR کی جانب سے اعلان کر دیا گیا اور یہی ہماری آج کی سب سے پہلی خبر ہے۔ آج 6 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی ہے اور ترقی پانے والے جنرل کے جو نام ہے وہ بھی ہم شامل کریں گے۔ DGISI کی جو پوسٹ جس پر بات کی جا رہی تھی مسعود، اس کے لیے لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کو منتخب کیا گیا ہے جو کہ DG رینجر سندھ رہ چکے ہیں کافی طویل عرصے تک۔ جی ہاں، اور ان تقرریوں اور تبادلوں کو سنا خاصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ایک معمول کی کارروائی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلح افواج میں جو تقرریاں اور تبادلے کیے جاتے ہیں وہ دیگر ملکی ادارے جو ہوتے ہیں ان میں معمول کی جو کارروائی ہوتی ہے اسی طرح سے ہوتی ہیں، اور پاک فوج میں حالیہ تقررے اور تبادلے جو ہیں وہ بھی ادارے میں معمول کے مطابق ہی ہیں۔ اس کے باوجود گزشتہ 1.5-2 ماہ سے جو ملک میں ایک مخصوص سیاسی حالات جاری ہیں، اس کے تناظر میں کچھ حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ سطح کی یہ تقرریاں اور تبادلے خاص اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ حلقے بار بار یہ تاثر دیتے رہے ہیں کہ ملک میں جاری سیاسی بحران کے پیچھے پاک فوج یا پاک فوج سے تعلق رکھنے والی کچھ اہم شخصیات ہیں۔ جن حلقوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ان پر یقینی طور پر واضح ہو جانا چاہیے کہ افواج پاکستان خالصتاً پیشہ ورانہ ادارہ ہے اور ایک پیشہ ورانہ طریقے سے کام کرتا ہے، آئین و قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، چاہے وہ آپریشن ضرب عزم ہو، متاثرین نے آپریشن کی بحالی ہو، سیلاب متاثرین کی بحالی ہو، امداد ہو یا سرحدوں کی حفاظت ہو۔ اس دوران یقینی طور پر ایسا مشکل وقت بھی کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ فوج کی جانب سے بار بار اس امر کی وضاحت کی جاتی رہی کہ پاک فوج ملک میں جمہوریت کے تسلسل اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو 31 اگست وہ تاریخ تھی جب اس کی درمیانی رات اسلام آباد میں جاری دھرنوں نے وزیر اعظم کی جانب بڑھنا شروع کیا اور پرتشدد واقعات اس دوران رونما ہوئے۔ جمہوریت کے استحکام کو اس وقت خطرات بھی نظر آنے لگے اور اس وقت بھی پاک فوج نے پیشہ ورانہ انداز میں ریاست کی علامت عمارتوں کی حفاظت کی، سیاسی معاملات سے فاصلہ قائم رکھنے کی پالیسی جاری رکھی اور جمہوریت کو لاحق جو خطرات تھے ان کی نفی کر دی۔ اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ خاصی معتبر آوازیں سناب ایسی ہیں جو یہ بات کر رہی ہیں، یہ اظہار کر رہی ہیں کہ کوئی ایسی سازش تھی خدا نخواست میں جو فوج کر رہی تھی یا فوج میں شامل کچھ لوگ تھے جو کر رہے تھے، مگر اب جو یہ تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں ہم انہیں معمول کی کارروائی کہیں گے اور جو سازشیں ہوتی رہی ہیں ممکنہ طور پر جن کی بات ہوتی رہی ہے ان کی بالکل نفی ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور مسعود اگر ہم ان تقرریوں کی بات کریں تو خاصا میرٹ کے اوپر نظر آتی ہیں کیونکہ جس طرح سے ایکسپیرینس رہے ہیں تمام جرنیلز کے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تقرریاں کی گئی ہیں۔ تقرریوں کے اوپر اگر ایک نظر ڈال دیں تو آپ کو یہ بتائیں کہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کو DGISI مقرر کیا گیا ہے جبکہ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کو کور کمانڈر کراچی کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان کو کور کمانڈر پشاور مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل میاں ہلال حسین کو کور کمانڈر منگلا مقرر کیا گیا ہے اور اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل غیور محمود کو کور کمانڈر گجراوالا اور لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ کو IGC اینڈ IT مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج ان تقرریوں کے فوری بعد آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی ہے۔ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپریشن ضرب عزم اور IDPs کی جو بحالی ہے اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے، تبادلہ خیال کیا اور اس کے علاوہ شمالی وزیرستان سے بھی آج ہمارے پاس اپڈیٹ آئی تھی اور وہ یہ کہ فضائی کارروائی آج جو کی گئی اس میں 23 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو کارروائی کی گئی تھی یہ غلام خان کے علاقے میں کی گئی تھی جس میں
23 दहशतगर्द मसूद मारे गए थे। इस पूरी सूरत हाल में जहां जानिब ऑपरेशन भी चल रहा है, वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ मुलाकात भी कर रहे हैं। यकीनी तौर पर उन्होंने तकरीरों के हवाले से कुछ बातें भी की होंगी। कितनी इंपॉर्टेंट ये हो सकती हैं तकरीरियां, माजी को देखते हुए भी और इसके साथ साथ मुस्तकबिल को देखते हुए भी, बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लाम न्यूज़ राना जवाद साहब मौजूद है। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वो खबर आज आ गई जिसका काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। कितनी अहम आज की इन तैनातियों को, तकरीरियों को आप देख रहे हैं? सना, ये बहुत अहम है और ख़ास तौर पे इन हालात में जबकि एक ख़ास किस्म का माहौल मीडिया के अंदर, सियासी जमातों के अंदर इस हवाले से था कि शायद कोई जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और उस साजिश के जो ताने बाने हैं वो ऐसी जगह पे मिलते हैं जो कि फ़ौज के हिस्सेदार हैं, शराकतदार हैं, और उस हवाले से नाम भी लिए जा रहे थे। स्टेज पे खड़े होकर ये पीछे डी चौक में जो लोग हैं इनके हवाले से भी ऐसी बातें आ रही थी। तो आज जो ये पोस्टिंग्स की गई और इसमें आप ये देखें कि जिस तरह का पैटर्न एक आपको सामने नज़र आ रहा है उससे बड़ा क्लियर है कि तमाम तर मीडिया हाइप के बावजूद जो मुख्तलिफ बातें होती रहीं, असल में बात जो थी वो ये थी कि जो आर्मी चीफ हैं जनरल राहील शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनका जो थिंकिंग का पैटर्न है, गवर्नेंस का पैटर्न है, ज़ाहिर है जनरल राहील शरीफ सिक्योरिटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राइम मिनिस्टर एक ओवरऑल गवर्नेंस के हवाले से, उसमें ये क्लियर हो गया कि जो प्रेफरेंस है वो इस चीज़ को दी गई है कि काउंटर टेररिज्म, इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से जो मुल्क में नंबर 1 प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, उसके गोल को अचीव किया जाए। और ऐसे लोग इस वक्त जो प्रमोशंस हुई हैं और ख़ास तौर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की, उसमें आप देखें एक ऐसे शख्स की सिलेक्शन की गई है जिनका बहुत वसी तजर्बा है काउंटर टेररिज्म के हवाले से। वो वाना के ऑपरेशन में जो पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत कामयाब तरीन ऑपरेशन है उसमें एक बहुत बड़े हिस्सेदार थे। वज़ीरिस्तान ऑपरेशन का हिस्सा रहे। कराची में उन्होंने रेंजर्स की कराची में उन्होंने ऑपरेशन जो रेंजर्स का था उसको बड़ा कामयाबी से लीड किया। और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि बहुत सारी स्पेकुलेशन हुई, लेकिन हुकूमत के बहुत ज़िम्मेदार अहदेदार ने हमें बताया कि जनरल रिजवान अख्तर की तकर्री का फैसला इत्तफाक राय से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और राहील शरीफ में तकरीबन 3 माह पहले हो चुका था और इसके अलावा कोई और नाम अंडर कंसिडरेशन भी नहीं था। और इसको ज़ाहिर है 7 नवंबर को DGISI मौजूदा ज़हीरुल इस्लाम जब रिटायर होंगे तो 8 नवंबर को रिजवान अख्तर साहब अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। और जो कोर कमांडर पेशावर लगाए गए हैं उसमें भी आप देखें बड़ा क्लियर है कि उन्होंने नॉर्थ वज़ीरिस्तान में कमांड किया, खैबर में कमांड किया, खैबर एजेंसी में, और इस वक्त फाटा में जो ऑपरेशन ज़रब हज़्ब है उसका सबसे की कंपोनेंट जो है वो उनके पास है। मेजर रिजवान में लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर के बारे में बड़ा क्लियर है, उनकी कोई पॉलिटिकल लीनिंग भी नहीं है और एक इंतहाई प्रोफेशनल सोल्जर है। और अब जो फोकस गवर्नमेंट का और फौज का और सिक्योरिटी इदारों का है वो क्लियरली ये पोस्टिंग इंडिकेट करती हैं कि वो काउंटर टेररिज्म पे होगा और मुल्क का जो नंबर 1 इस वक्त मसला है कि गर्दी का नासूर को ख़त्म किया जाए उस पर काम होगा। और एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत साफ, शफाफ और प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। राना साहब, यहीं पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर की जो तैनाती है वो मुस्बत है और आपने भी उसकी तारीफ की है, और दूसरी तरफ आपने ये कहा कि जो तकर्रियां हुई हैं उनसे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो मजीद हमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि खासा बेहतर हो गया। वो जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई साजिश है, सियासी सिस्टम को हटाने की बात हो रही है, तो वो भी दम तोड़ गई अब इन तकर्रियों के बाद। देखिए, उस पर कई दफ़ा फौज की तरफ से वजाहत की गई थी बड़े वाज़ेह अल्फाज में। मसूद, ISPR ने 2-3 दफ़ा स्टेटमेंट दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका अनाउंस किया, और अब जब ये प्रोफेशनल्स आए हैं अपनी अपनी जगहों पे और इनके क्रीडेंशियल्स बहुत क्लियर हैं। आपको पता है मसूद के 9 मेजर जनरल्स को तकरीबन सुपरसीड किया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रोफेशनल एम्फेसिस इस पर कार फरमा था। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि वो अफवाहें तो अपनी जगह पे दम तोड़ रही हैं और तोड़ चुकी हैं। उसके अलावा ये देखें कि जो लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर हैं, जब नवाज शरीफ साहब ने टेक ओवर किया था तो आपको याद होगा कि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार गए थे कराची, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी हुई थी।
اس دوران جنرل کیانی جو اس وقت کے آرمی چیف تھے ان کی طرف سے ریکویسٹ بھی کی گئی تھی کہ جنرل رضوان اختر کو ریلیو کیا جائے رینجرز کی کمانڈ سے، ان کو یہاں پہ انٹیلیجنس میں اہم ذمہ داریاں دینی تھی، لیکن چودھری نثار صاحب کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان کو نہ چھیڑا جائے وہاں پہ. تو اتنے زیادہ یہ امپورٹنٹ ان کا رول. اچھا رانا صاحب پھر اس کا کیا مطلب، رانا صاحب اس کا مطلب پھر یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ جنرل راحیل شریف نے صرف انہی کا نام بھیجا تھا DGISI بننے کے لیے، جس طرح ماضی میں جنرل کیانی نے صرف لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام صاحب کا نام ہی بھیجا تھا؟ جی اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں تھا گیا، اور یہ ڈسکشن جو تھی یہ 3 مہینے پہلے کمپلیٹ ہو گئی تھی. اس بات پہ کنسنسس تھا، اور اس کا بنیادی سنا جو پیرامیٹر تھا وہ یہ تھا کہ ملک کے اندر انٹر سروسز انٹیلیجنس پاکستان کی نہیں دنیا کی ایک پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی مانی جاتی ہے، اور پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اور جس میں اب فوج آپ کو ایک فرنٹ رول ادا کر رہی ہے، اپنا لیڈ کر رہی ہے اس کاؤنٹر ٹیررزم کو، آپ کے جوان شہید ہو رہے ہیں، آپ کے آفیسر شہید ہو رہے ہیں، اور آپ کی فوج پوری طرح سے انگیجڈ ہے، تو سب سے جو کی سپورٹ ہے وہ آپ کو انٹیلیجنس کی ہوتی ہے ان آپریشنز میں. تو یہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام بھی بہت پروفیشنل آدمی، اور انہوں نے بھی ISI کو نمبر 1 رینک دلوایا دنیا میں. تو یہ جو ان کا رضوان اختر صاحب کی پوسٹنگ تھی، اس پہ زیادہ ایمفیسس اس پہ نظر آ رہا ہے کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم انسداد دہشت گردی کے حوالے سے میئرز ہے، اس پہ حکومت، آپ کی سیکیورٹی ادارے اور فوج ایک پیج پہ ہے. اور اس سے کلیئر یہ میسج گیا ہے کہ یہ جو ایک طرح سے کنسنسس کے ساتھ جو پوسٹنگ کی گئی ہے اس میں کوئی ڈفرنس اس وقت نہیں ہے. تاہم ایک بات میں ضرور اس میں کہنا چاہوں گا جو اسلام آباد کے پولیٹیکل سرکلز میں وسپرنگ ہے کہ بیڈ بلڈ کریٹ ہوا تھا فوج میں اور حکومت کے درمیان. شاید یہ کہنا کہ فوج اور حکومت سے زیادہ فوج کے کچھ لوگوں میں کے حوالے سے اور حکومت کے درمیان. اب جب یہ کلیئر کٹ پوسٹنگ کنسنسس سے ہوئی ہے، خاص طور پہ ڈائریکٹر انٹر سروسز انٹیلیجنس کی، تو اس کے بعد امید یہ ہے کہ جو بکرنگ، جو بد اعتمادی تھی تھوڑی بہت، وہ ختم ہوگی، اور اس حوالے سے جو بیان بازی ہے وہ حکومت کی طرف سے تو یقیناً ختم ہونی چاہیے اگر کوئی تھی، اور باقی لوگ بھی جو اس حوالے سے پھیلا رہے تھے خبریں ان کو. اچھا رانا صاحب تھوڑا سا آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ جو 6 اہم پوسٹوں کے اوپر تعیناتیاں آج کی گئی ہیں، تقرریاں کی گئی ہیں، یہ کتنا ٹائم سپینڈ لگے گا ان لوگوں کو جو کہ ابھی آلریڈی کام کر رہے تھے ان کو ریٹائر ہونے میں، جانے میں، اور یہ تمام 6 کے 6 لوگ ان پوسٹ پہ آ کے کام شروع کر دیں گے؟ دیکھیں جو پہلی پوسٹنگ ہے وہ تو آلریڈی ہو چکی ہے، جو جنرل نذیر بٹ کی ہے وہ خالی تھی پوسٹ DGICT اینڈ ٹریننگ والی جو ہے. 2 اکتوبر کو کور کمانڈر پشاور ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی جگہ پہ لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان رہیں گے. اس کے بعد 7 اکتوبر کو، اس کے بعد 25 اکتوبر کو کراچی میں ہوگا، اس کے بعد 20 اکتوبر کو، اور پھر 7 نومبر کو ڈائریکٹر جنرل ISI ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 8 کو لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے، اور یہ پروسیس جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. بہت شکریہ رانا جواد صاحب، بیورو چیف اسلام آباد ہاتھ موجود تھے اور ان اہم تقرریوں اور تبادلوں کے حوالے سے بتا رہے تھے. سنا یہ سب سے اہم انہوں نے ذکر کیا میجر جنرل رضوان اختر صاحب کی جو تعیناتی ہوئی ہے DGISI کے طور پر، تو وہ کراچی میں کام کر چکے ہیں اور کراچی میں ان کا وسیع تجربہ رہا ہے، اور جو لوگ کراچی میں رپورٹنگ کرتے رہے، خاص طور پر کرائم رپورٹنگ کرتے رہے، ان سے ان کا خاصا انٹریکشن بھی رہا ہے. جو وہ لوگ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ خاصے ملنسار آدمی بھی ہیں، اور ایک ٹرو فوجی جسے کہتے ہیں نا، پروفیشنل فوجی، وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں. اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جو بھی انہیں ٹاسک دیا جاتا ہے اس میں بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مشکل کے اس ٹاسک کو پورا کرتے ہیں. وانا سے لے کر کراچی تک انہوں نے اہم ذمہ داریاں ادا کی ہیں. امریکہ میں انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی، وہاں سے بھی کچھ کورسز کیے. تو یہ بہترین تعیناتی اس وقت تصور کی جا رہی ہے. جہاں ایک جانب آج ہم نے دیکھا کہ پاک فوج میں اہم ترین مسعود تعیناتیاں کی گئی ہیں، اسی کے ساتھ ایک اور اہم خبر بھی جو کہ کل سے ٹیلی ویژن کے اوپر، خاص طور پر جیو نیوز کے اوپر اگر ہم بات کریں، آپ دیکھتے آ رہے ہیں، وہ یہ کہ منتخب حکومت کے خلاف جو بھیانک عالمی سازش ہونے جا رہی تھی اسے بے نقاب کر دیا گیا ہے، اور پاک فوج نے اس سازش کو ناکام بنایا ہے. یہ گفتگو جو کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر اسلم بیگ نے ہمارے مقبول پروگرام جرگہ میں کی تھی، اس پر ہم بات کریں گے.
اور یہ آپ کو بتائیں کہ اس انٹرویو کے کچھ اقتباسات بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن آپ کو اس سے پہلے یہ ضرور بتائیں گے کہ جس انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے جنرل ٹائر اسلم بیگ نے جب بات کی تھی اس سازش کے حوالے سے، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ امریکہ برطانیہ کا نام لیا، بلکہ حیرت انگیز طور پر انہوں نے اس سازش کا حصہ ایران کو بھی قرار دیا، برطانیہ کو بھی قرار دیا اور کینیڈا کو بھی قرار دیا۔ یہ کہا گیا کہ سازش کرنے والے یہ چاہتے تھے کہ فوج مداخلت کرے اور اقتدار سنبھال لے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ سازش تھی جو کہ بے نقاب کر دی گئی ہے، اور آج عمران خان اور طاہر القادری کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ 2002 میں جنرل ریٹائر مشرف کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اب تک جاری ہیں، وہ بہت ہی خطرناک سازشیں ہیں۔ اس میں نہ صرف یہ کہ یہی ملک جو افغانستان میں ہارا وہ شامل ہے، بلکہ اور بھی دوسرے ملک اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ جو دھرنا ہے وہ اسی سازش کا حصہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج اس عمران اور قادری کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ 2002 میں جنرل مشرف کے ساتھ تھے۔ یہ سازش تو کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح سے لندن میں یہ پلان بنا، کس طرح سے یہ میٹنگ ہوئی، کون کون لوگ وہاں موجود تھے۔ آج کل ٹی وی کے اوپر تو یہی موضوع بنا ہوا ہے، تمام حقائق سامنے آ رہے ہیں، جس طرح سے عملاً وہ آج نظر آ رہے ہیں اور پچھلے 6 ہفتے ہو رہے ہیں اسلام آباد میں۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس سازش کا حصہ ہیں اور اس پر بھرپور طریقے سے عمل پیرا ہیں۔ بار بار انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ نواز شریف ہٹ جائیں، تبدیلی آئے اور عمران خان اگلے وزیر بنیں گے، ان کو جلدی ہے۔ جس سازش کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس سازش میں ان کا واضح طور پہ کہنا تھا کہ عمران خان اور طاہر القادری کو یقین تھا کہ فوج اس معاملے میں انٹروین کرے گی، وہ دھرنا دیے بیٹھے رہیں گی اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ فوج آئے گی، اس میں موجودہ منتخب حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا اور پھر ایک نیا سیٹ اپ آئے گا۔ مگر جب عمران خان اور طاہر القادری گئے آرمی چیف سے ملنے کے لیے تو وہ یہی سوچ لے کر گئے تھے، مگر آرمی چیف نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ یہ سازش جو ہے آپ دیکھیں کہ اسی فوجی قیادت کے ہاتھ ناکام ہوئی۔ وہ دن یاد ہے آپ کو کہ جس دن آرمی ہاؤس سے پیغام آیا عمران خان اور طاہر القادری کو کہ آپ لوگ آئیے ہم آپ سے بات کریں گے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ کیسا وہ بے چین ہو کے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بغلیں بجاتے ہوئے آرمی ہاؤس گئے، جبکہ ان کو انتظار تھا کہ امپائر آئے گا انگلی اٹھے گی۔ ہر ایک کو معلوم تھا کہ کس امپائر کا انتظار ہے، فوج کا۔ لیکن جنرل راحیل نے بڑے سکون کے ساتھ بتایا کہ دیکھیے آپ کے 6 پوائنٹ میں سے 5 تو حکومت نے مان لیے ہیں اور میں بھی دیکھوں گا کہ اس پر عمل ہو۔ 6واں پوائنٹ انہوں نے کہا کہ آپ جا کے خود اس معاملے کو آپس میں طے کر لیں سیاسی عمل سے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کو اگر یہ امید ہے کہ ہم مداخلت کریں گے، ہم آ کر کے جو ہے حکومت کو ہٹائیں گے جیسے ماضی میں ہوتا رہا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہماری عسکری قیادت کو ان تمام سازشوں کا علم ہے اور اسی سبب ہماری عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ دشمن یہ چاہتا ہے، سازش کرنے والے چاہتے ہیں کہ فوج آئے ٹیک اوور کرے، اور فوج کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ خود طے کریں۔ سازش کرنے والے کیا چاہتے ہیں وہ بتا رہے تھے۔ سازش کرنے والے کون ہیں؟ اس میں امریکہ کا نام لیا گیا، برطانیہ کا نام لیا گیا، کینیڈا کا نام لیا گیا۔ امریکہ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ خطے میں طاقت کا استعمال کر رہا ہے اور اس پہ وہ ایک سازش پر اتر آیا ہے۔ امریکہ چاہتا دراصل یہ ہے کے مطابق کہ افغانستان میں ایک مضبوط اسلامی حکومت کا قیام اگر وہاں پر ہوتا ہے تو امریکہ اس سے خوفزدہ ہے، اور امریکہ سمجھ چکا ہے کہ اس کے افغانستان سے جانے کے بعد وہاں دوبارہ طالبان کی حکومت قائم ہوگی، لہذا پاکستان میں ایک ایسی ماڈریٹ اور ایسی لبرل حکومت قائم ہونی چاہیے جو اس افغانستان میں ممکنہ قائم ہونے والی حکومت کے خلاف کھڑی ہو سکے اور جو اس کے اثرات ہیں اس کا توڑ کر سکے۔ اسی دوران انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے جب دھرنوں کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اب اگر حکومت وقت طاقت کا استعمال کرے گی تو آرمی بیچ میں نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے ISPR کی جانب سے ایک بیان جو ہمارے سامنے آیا تھا جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ اگر حکومت کو اس مسئلے کو حل کرنا ہے اور حکومت کو یقینی طور پر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو سیاسی طریقے اختیار کیے جائیں، مگر جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ کہتے ہیں کہ اب اگر طاقت کا بھی استعمال ہوگا تو فوج بیچ میں نہیں آئے گی۔ آپ کے پاس
इंस्ट्रूमेंट हैं, रियासती इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए होता है। वरना कल कोई भी आगे खड़ा हो जाएगा, आप बेबस बने देखते रहेंगे। इनको फैसला करना है। मुझे यकीन है कि अगर ये ताकत इस्तेमाल करें तो फौज की तरफ से कोई रद्द अमल आने की, तो अब आप समझते हैं कि अब ताकत ही हल है? ताकत ज़रूरी है। यही इसीलिए जो है ना, फौज के पास, जैसे आप ये देखिए कि कहीं भी इंतशार पैदा होता है, शोरी ज़्यादा इलाका हो जाता है, फौज क्यों इस्तेमाल की जाती है? पहले पुलिस होती है, नहीं कर सकती, फिर फौज जाती है, फौज वहाँ पे जाके कंट्रोल हासिल करती है, फिर सिविल इंतजामिया आके कंट्रोल टेक ओवर करती है। तो आखिर इसीलिए ये फौज है, ये पुलिस है, ये इख्तियारात हैं हुकूमत को। वरना आज अब मैं समझ रहा हूँ कि जितना वक्त गुजर रहा है ये उसके खिलाफ जा रहा है, उनकी कमज़ोरी जाहिर होती है। जनरल रिटायर असलम बेग जो कि साबिक आर्मी चीफ हैं, वाज़े तौर पर ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। अब आया इसमें कितनी सदाकत है या नहीं, बात करेंगे। क्या वाकई ये एक आलमी साजिश थी जो कि अमेरिका की जानिब से बरतानिया और कनाडा के साथ की गई थी इस पूरे मामले पर? और इस खबर पर बात करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाक फौज के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड असलम बेग की, जिन्होंने मुंतखब हुकूमत के खिलाफ पाक फौज को इस्तेमाल करने की भयानक साजिश बेनकाब करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि एक साजिश घड़ी गई थी जिसमें अमेरिका, बरतानिया और कनाडा की हुकूमतें मुलविस थी। लंदन में ये साजिश तैयार की गई थी, जबकि इसके बाद, इस इंकशाफ के बाद अमेरिका और बरतानिया के सिफारती ज़राए ने पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत की बात को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सफारत खाने के ज़राए ने कहा है कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी नहीं की जाती और अमेरिका आज़ाद जमहूरियत की हिमायत करता है। बरतानिया हाई कमीशन की तरफ से भी जो बयान सामने आया है वो उसमें कहना यही है कि उनका पाकिस्तान के दाखिली मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान फौज के साबिक सरबराह हैं जनरल रिटायर्ड असलम बेग, वो जिस तरह के सना इंकशाफात कर रहे हैं वो इंकशाफात तो इंतहाई भयानक हैं। उससे मालूम होता है कि मुल्क में इस वक्त जितनी भी सियासी हलचल है और रस्साकशी है और तनाव की कैफियत है वो सब इसी साजिश का नतीजा है। कि जो कुछ होने जा रहा था वो प्री प्लान था, पहले से डिसाइडेड था। लंदन प्लान की जितनी बातें की जा रही थी और उसके बाद इस किस्म का बयान सामने आना कुछ समझ में नहीं आ रहा। लंदन प्लान अपनी जगह, मगर इसके अंदर अमेरिका, बरतानिया और कनाडा की हुकूमतें शामिल थी, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। चले कुछ मजीद भी बात कर लेते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे दिफाई तज्जिया का जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब। तलत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि असलम बेग साहब ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि बरतानिया और कनाडा के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया है कि एक बड़ी साजिश की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ और पाक फौज को भी उसमें शामिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस साजिश को पाक फौज ने नाकाम बना दिया है। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई साजिश की गई थी? देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि ये ज़रूर है कि ये जो कादरी साहब थे और इमरान खान साहब थे और कुछ और भी सियासतदान थे जो कि लंदन में मिले, और आपको पता है इसमें शायद कोई साबिक ISI के लोग वगैरह भी शायद शामिल हों, ये बहुत मुमकिन है। और इन्होंने इस तरीके का प्लान बनाया हो कि हम ये मिलकर एक से एहतजाज करेंगे, धरने करेंगे और इससे हुकूमत को कमज़ोर करके और उनकी कमज़ोरियाँ जो हैं मुसलसल मीडिया के ऊपर बयान करके लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस जो थे वो बिल्कुल उनमें बहुत धांधली हुई है और वो बहुत इतनी ज़्यादा धांधली हुई है कि वो उसकी कोई अब वक़्त और फ़ौक़ियत नहीं रही है और इसलिए अब ये बड़ा ज़रूरी है कि नए इलेक्शंस होने चाहिए। तो एक तरीक़े से इस हुकूमत की जो लेजिटिमेसी थी उन्होंने इसको चैलेंज किया। अब मैं इसको ज़रा मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा कुछ मुबालगा आमेज़ बात है कि अमेरिका, कनाडा और बरतानिया वगैरह वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो एक लिहाज से गैर मुस्तहकम हो, इसलिए कि वो किसी सूरत में उनको इस वक्त पाकिस्तान का गैर मुस्तहकम होना उनके मफाद में नहीं है, उनके भी नेशनल मफाद में नहीं है। इसलिए कि वो तो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में भी एक किस्म से इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान में भी आए, ताकि वो तवज्जो जो है सीरिया और इराक़ और दूसरे मकामात पर जहाँ के आपने देखा कि IS वगैरह जो हैं वो ज़ोर पकड़ रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि जब वो 2014 से अमेरिकन इनकला करें और नेटो की फोर्सेस 2016 में, तो यहाँ जो है एक लिहाज से अमन हो ताकि उनके लिए ये जगह
پناہ گاہ نہ دے ان دہشت گردوں کے لیے جو کہ ان کے ملکوں کے اوپر، ان کے ممالک کے اوپر حملہ کرے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑا سا اسلم بیگ سے میری رائے مختلف ہے، لیکن میں یہ ضرور ماننے تیار ہوں کہ یہ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں، چاہے وہ قاری صاحب ہوں یا اپنے عمران خان ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور ملے ہیں انگلینڈ میں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر جہاں تک ممکن ہو سکے آپس میں متحد ہو کر اس قسم کا ایک دھرنا. جنرل صاحب، ان کی جو ملاقات ہے ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہے، اس کے بعد ہم ایک مسلسل تسلسل دیکھ رہے ہیں. ایک تسلسل ہے کہ ایک ساتھ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور سب کچھ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ اختلاف کرتے ہیں جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ صاحب سے، مگر اس کے باوجود تحریک انصاف اور عوامی تحریک کا اسلام آباد آنا، دھرنا دینا، پھر حکومت سے استعفے کا مطالبہ کرنا، وزیر اعظم سے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے استعفے کا مطالبہ کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ کسی اسکرپٹ کا حصہ ہے؟ جی، اس پہ تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کچھ ایسے نہیں ہوا ایڈ ہاک طریقے سے کہ ایک دفعہ میں دونوں نے شروع کر دیا بغیر پلاننگ کے. یہ بالکل ویل پلانڈ چیز تھی اور یہ میرے خیال میں کافی عرصے سے اس کی پلاننگ ہو رہی تھی. اور مطلب یہ کہنے کا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور قادری صاحب جو ہیں، یہ برسوں سے ان کی یہ خواہش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں ایک بہت اعلیٰ پوزیشن پر، عمران خان تو شاید پرائم منسٹر ہمیشہ سے بننے کی خواہش رکھتے تھے، اور اب چونکہ ان کو الیکشنز میں یہ موقع نہ ملا اور صرف کے پی کی پروونس، وہ بھی مشکل سے وہ وہاں بنے ہیں، وزیر ان کی حکومت بنی ہے، تو اس لیے وہ کافی ایک طریقے سے مایوس تھے. اور ان کی اب یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے جلد از جلد الیکشنز ہو جائیں، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب پاکستان میں افراتفری ہو اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں. اور جو کمزوریاں ہیں وہ تو تھیں، اور اس حکومت نے بھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی پرفارمنس دکھائی ہے اور گورننس کی ہے، اس سے ان کو موقع اور بھی مل گیا. اور جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تھا، اس سے تو ایک طریقے سے ایک بہانہ ان کو مل گیا کہ اور حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے. اور حکومت کا ریاکشن جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. اگر حکومت جس طریقے سے ڈیفینسو پہ چلی گئی اور ایسے لگتا تھا جیسے کہ اس کی آواز ہی کوئی نہیں ہے، تو اس سے اور بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ان کی مدد کر رہے تھے اور ان کی سوچ سے اتفاق رکھتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مدد کر رہے تھے. قطع کلامی کی معذرت، تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ریٹائرڈ جرنیلوں کا بھی ذکر کیا ہے اسلم بیگ صاحب نے، کیا واقعی اس میں صداقت ہو سکتی ہے؟ ریٹائرڈ جرنیلوں کا اس پوری صورتحال میں، خاص طور پر اگر یہ پلاننگ کی گئی تھی، کتنا مؤثر کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا ریٹائرڈ آفیسر ہے. اب ہماری طرح ہو تو ظاہر ہے اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی انٹیلیجنس میں رہ چکا ہے اور اس کے ابھی بھی اپنا مطلب یہ کہ وہ اثر رکھتا ہے اور وہ مؤثر ہے اور اس کے تعلقات جو ہیں اس وقت کی قیادت سے، یعنی جنرل کیانی سے اچھے ہیں اور کور کمانڈر سے اچھے ہیں، تو پھر یہ بہت ممکن ہے کہ اس کے خیالات کی عکاسی جو ہے وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی حمایت بھی کر سکتے ہیں. یہ بہت ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرل شریف کے آنے سے ایک بالکل ہی نیا ماحول اس فوج میں آیا ہے. اور جنرل رحیل جو ہیں وہ بالکل ایک پروفیشنل سولجر ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اور اب جو نیا ISI کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اس سے تو میں بڑی تقویت حاصل ہوئی ہے کہ جو توازن ہے سول اور ملٹری ریلیشنز کا، یہ بہتر ہوگا. ان کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے، فیصلہ سازی بھی میرے خیال میں بہتر ہوگی، اور ملک کے لیے یہ بہت اچھا ہے، نہ صرف اندرونی لحاظ سے بٹ بیرونی لحاظ سے بھی. اس لیے کہ جب تک سول ملٹری ریلیشنز میں توازن اور ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی فیصلہ سازی ہمیشہ اس میں خرابیاں اور نقص پڑتے رہیں گے، جس کی وجہ سے ملک کو سخت نقصان پہنچے گا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس پلاٹ کی وجہ سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا ہے اور اس سوچ کی وجہ سے بھی بڑا نقصان ہوا ہے.
رہا ہے. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہیں چاہے اس میں جتنی بھی صداقت ہو, چاہے 100% ہو یا 50% ہو, لوگ جو ہیں اس قسم کی افواہوں کو ماننے تیار ہیں. تو کیوں ماننے تیار ہیں؟ اس لیے کہ اس قسم کی سازشیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. ایک پاکستان کی تاریخ ہے اور بعض کئی ایسے سیاستدان ہیں جو کہ صرف اس سازشوں کی وجہ سے پاور میں آ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں وہ وقت آ گیا ہے. ہم کہتے ہیں نئے پاکستان کی, نیا پاکستان تو ایسا ہونا چاہیے جس میں اس قسم کی سازشیں نہ ہوں, بلکہ لوگ جو ہیں اپنے کام میں رہیں, اپنے ادارے اپنے دائرے میں کام کرتے رہیں اور اس قسم کی سازشوں کی کوئی گنجائش نہ ہو. بالکل نیا پاکستان ہے نا, ایسا ہونا چاہیے جس میں جمہوریت مستحکم کی جائے, نہ کہ جمہوریت کو ٹارگٹ کیا جائے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر طلعت مسعود صاحب, دفاع کار, جو کہ بات کر رہے تھے کہ جو جنرل ریٹائر اسلم بیگ صاحب کا انٹرویو ہے اس میں یقیناً کچھ باتوں میں صداقت ہو سکتی ہے, لیکن اختلاف طلعت مسعود صاحب کا اپنی جگہ پر قائم تھا, لیکن اس کی تحقیقات ہونی ضروری ہے. بالکل ہونی ضروری ہے. اور دیکھیں اس میں سب سے اہم بات تو یہ نا کہ اس سارے تنازع میں فوج بحیثیت ادارہ اس نے کتنا پازیٹیو رول پلے کیا, چیف آف آرمی اسٹاف نے کتنا پازیٹیو رول پلے کیا. جب روزانہ یہ آوازیں بلند ہوتی تھیں کہ آج امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی اور کل امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی, تو ایک کنفیوژن پیدا کی تھی. تو اس میں ثابت ہو گیا کہ جی نیا پاکستان تو وہی ہے جس میں جمہوریت کی بالادستی ہے اور آئین اور قانون کی حکمرانی ہے. بہرحال سنا آپ آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو, اور گزشتہ روز جو تحریک انصاف نے کراچی میں طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا, کچھ بات اس پہ کرتے ہیں. یہ جو جلسہ کیا گیا اس میں پہلے ہی کراچی کی نمائندہ جماعت یعنی MQM کے ساتھ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے بیانات پر ایک سرد جنگ کا ماحول بن چکا تھا. تحریک انصاف کے عارف الوی اور تحریک انصاف سندھ کے سربراہ نادر لغاری نے سندھ میں نئے انتظامی یونٹس یا صوبوں کے قیام سے متعلق جو MQM کا ایک مطالبہ تھا, ایک بیان تھا, کہا تھا کہ سندھ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے, سندھ میں کسی قسم کی تقسیم کے خلاف ہے تحریک انصاف. تحریک انصاف کے اس موقف پر MQM نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کراچی کے علاقے کلفٹن 3 تلوار کے مقام پر ایک جلسہ کیا تھا, ادھر دھرنا بھی دیا تھا. اس پس منظر میں معلوم ہوتا ہے کہ تحریک انصاف اپنے جلسے میں کراچی کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے اس شہر کے مسائل کو ہی فوکس کرے گی. یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس جلسے میں کراچی کے عوام کو فوکس کیا جائے گا, مگر سنا اس طرح سے نہیں ہوا اس طرح سے کہ ساری توپوں کا رخ مڑ گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف. جی تو اس پر عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی وہ کیا گفتگو تھی, کچھ بتائیں ہمیں. بالکل شروعات میں اسی لیے آپ کی گفتگو بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی کہ 2 دن پہلے تک ہمیں جو جماعتیں آپس میں سفارہ سی کچھ ان کی پوزیشن نظر آتی تھی, جو انتظامی یونٹس کی بات کی گئی تھی, اس کے اوپر MQM نے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ دھرنا بھی دیا, لیکن ایک ہی دن میں کہا کتنی تبدیلی آ گئی. یہ ہماری بھی سمجھ سے خاصی ہم نے کوشش کی تھی کہ MQM کا بھی موقف لے سکیں, لیکن عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے بڑا زبردست طاقت کا مظاہرہ کراچی شہر میں کیا اور انہوں نے واضح طور پر باشکاف الفاظ میں یہ کہا کہ سندھیوں تیار ہو جاؤ, عمران خان آپ کے پاس آ رہا ہے اور میروں کا مقابلہ میں آپ لوگوں کو کر کے دکھاؤں گا. میں آج اپنے سندھ کے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں, سندھی بھائیوں کو اربن سنگھ میں اور خاص طور پہ جو ظلم ہوتا ہے دیہات میں سندھ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تمہارے سے جھوٹے وعدے ہوتے رہے, ذوالفقار علی بھٹو کا نام استعمال کر کے تمہارے سے ووٹ لیتے رہے. سندھیوں تیار ہو جاؤ, عمران خان آ رہا ہے آپ کے پاس. میں میرے پاکستانیوں آپ کی مدد سے آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے, میں آپ کو ان وڈیروں کا مقابلہ کے دکھاؤں گا. وڈیروں کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا, سندھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ, میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ان وڈیروں کا مقابلہ سندھیوں میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. جو کل کا خطاب تھا عمران خان کا, نہ صرف یہ کہ ایک پیغام تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, کتنا سخت یہ پیغام تھا, اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی روزنامہ جنگ نذیر لغاری صاحب موجود ہیں. نذیر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کل پاکستان تحریک انصاف نے بلاخر کراچی میں طاقت کا ایک بڑا بھرپور مظاہرہ کر دیا, کچھ عرصے پہلے بھی کیا تھا جب جاوید ہاشمی ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے. ہم نے کل پھر دیکھا کہ ایک بڑا طاقت کا مظاہرہ کیا گیا. کس جماعت کے لیے یہ پیغام تھا؟ آیا MQM کے لیے تھا یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہا جائے گا اسے؟ وہ تقریر تو شاید اسکرپٹ کے مطابق تھی کہ کراچی کو چھیڑا نہیں جائے گا, اور لیکن ٹارگٹ یقیناً کراچی بھی ہوگا اور انٹیریئر سندھ بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف سندھ کا رخ کریں گے, سندھ کا رخ بھی کریں گے. اور اس وقت تک ابھی ان کے پاس سندھ میں کوئی بڑی لیڈرشپ نہیں ہے, اگرچہ نادر اکمل لغاری گھوٹکی ضلع سے ان کے ساتھ ہیں اور وہ پریزیڈنٹ ہیں,
تحریک انصاف کے، لیکن ان کے ساتھ اور کوئی بڑی لیڈرشپ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وڈیرے ہدف دیکھ کر ان کی طرف آ جائیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں وننگ کینڈیڈیٹس بن کر، لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو تو انہوں نے کھل کر کہا نا کہ ہم آ رہے ہیں، اور وڈیروں کو تو کہا ہے کھل کر کہ ہم آ رہے ہیں. لیکن یہ جلسہ کراچی میں ہوا ہے اور کراچی کے دل میں ہوا ہے، عین مرکز میں ہوا ہے، نمائش کے قریب، مدار قائد اعظم کے قریب ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا ہے کہ یہ چیلنج ایم کیو ایم کے لیے نہیں ہے. نہ ایم کیو ایم کے لیڈرشپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوگی کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے 2013 کے الیکشن میں جو کراچی سے ووٹ لیے ہیں وہ کسی کے لیے بھی چیلنج ہو سکتے ہیں، اور اس سے یقیناً ایم کیو ایم کی لیڈرشپ بھی ضرور اس سے آگاہ ہوگی اور وہ اس سے چوکنا بھی ہوگی. اچھا یہ بھی بتائیں نا کہ جاگیر نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، مگر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف ان کے شاہ محمود قریشی ہیں، ایک طرف نادر اکمل لغاری موجود ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ جب یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں پیروں کے خلاف ہوں، میں وڈیروں کے خلاف ہوں، تو اس پیغام میں کتنی طاقت بچتی ہے پھر؟ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھر تھے، جتوئی تھے، چانڈیو تھے، اور ان کے ساتھ بھٹو تھے، ان کے ساتھ وسان تھے، ان کے ساتھ ٹالپور تھے، ان کے ساتھ لغاریز تھے، ان کے پاس سندھ کے تمام وڈیرے تھے، اور وہ لوگوں نے یہ سمجھ کر ووٹ دیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو ان وڈیروں سے طاقت لے کر ہمیں دے سکتا ہے. اب بھی صرف یہ دیکھا جائے گا کہ جو لیڈر آ رہا ہے سامنے، کیا وہ ان وڈیروں سے طاقت لے کر، کیا ان وڈیروں کو آگے رکھ کر اور ہمیں کچھ ریلیف دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے. پیپلز پارٹی کی مجموعی کارکردگی ابھی تک سوالیہ نشان ہے، اور اس نے کوئی ایسا تیر نہیں مارا ہے کہ سندھ کے لوگ مطمئن ہوں. اور دوسری بار کے الیکشن میں انہیں بہت سی چیزوں میں سدھر جانا چاہیے تھا. وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مینیج کرنے کا الیکشن پھر ہوگا، اور پھر ایسا ہوگا کہ وہ مینوور کر کے الیکشن جیت لیں گے اور وڈیرے کو بلائیں گے اور وڈیرے کو خوش کر کے کہیں گے جاؤ اپنے گاؤں کا ووٹ دلاؤ. شاید یہ صورتحال آگے کے الیکشن میں نہ ہو. خود پیپلز پارٹی کو بھی کچھ کرنا پڑے گا، اور عمران خان اسی طرح چیلنج کر کے آتے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے امکانات موجود رہیں گے. وڈیرے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، بھٹو صاحب کے ساتھ بھی بڑے وڈیرے تھے، اور کہاں نہیں تھے پورے پنجاب کے. لغاری صاحب بات کی ہے تو ایک اور اہم مسئلہ کراچی کا ٹارگٹ رہی ہے. ٹارگٹ کلنگ کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ حکومت میں شامل اگر عناصر لوگ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے مدد فراہم نہ کریں تو پھر کراچی شہر میں ٹارگٹ کلنگ ہو ہی نہیں سکتی ہے. انہوں نے کیا کہا پہلے آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کریں گے. کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک ٹارگٹ کلر کی پیچھے حکومت کے اندر لوگ نہ ہوں. یہ نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ یہ ہم آپ کو ایک ایسی پولیس بنا کے دکھائیں گے کراچی میں. پیسے ان کو دیں گے، غیر جانبدار رکھیں گے، غیر سیاسی رکھیں گے. آپ کو مہینوں کے اندر یہ ٹارگٹ کلرز کو پکڑ کے دکھائیں گے. مہینوں کے اندر ٹارگٹ کلرز کو پکڑ کے دکھائی کہ ایسی پولیس بنا دیں گے. عمران خان صاحب یہاں پر انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کا ذکر کیا، مگر اپنے خطاب میں نہ تو انہوں نے زہرا شاہد کا ذکر کیا، نہ کراچی میں جو انتخابی دھاندلی کا وہ بات کرتے رہیں اس کا بھی ذکر نہیں کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کا سارٹ تھا، یہ جو ان کا اقتباس ہم نے آپ کو سنایا، یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ نہیں، اشارہ تو حکمران پارٹیوں کی طرف تھا. ایک پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہے اور ایک ایم کیو ایم حکومت میں ہے، اور ان کا اشارہ ظاہر ہے ان دونوں ہی جماعتوں کی طرف تھا. لیکن ٹارگٹ کلنگ تو اس وقت بھی ہوتی رہی ہے جب ایم کیو ایم نہیں تھی، جب پیپلز پارٹی نہیں تھی، اور یہ تو پچھلے 30 سال سے چل رہا ہے. اور پیپلز پارٹی کے اقتدار بھی مختصر وقتوں کے لیے آتا رہا ہے. 5 سال کے لیے بڑا اقتدار تھا، پھر پہلے 20 مہینے کا اور 2 سال کا اقتدار پہلے بھی رہا ہے. لیکن ان کے نہ ہونے سے بھی ٹارگٹ کلنگ تو ہوتی رہی ہے. اور کراچی ایک بد امنی کا شکار ہے. کراچی میں جو ہے بہت اس بنیادی مسئلے کے حل کو انہوں نے آسان سمجھا ہے. شاید اس طرح سے آسان نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے لیا ہے اور ٹارگٹ کیا ہے کہ جی حکومت ہی یہ کر رہی ہے. حکومت بھی اس میں ملوث ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے عناصر ہیں. کراچی کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے اور بہت سے ان گنت مسائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. انہوں نے صحیح تجزیہ نہیں کیا. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ انہوں نے انتخابی دھاندلی کے بارے میں انہوں نے باتیں کی ہیں، کراچی کے بارے میں جو کرتے رہے ہیں اور ان کی لیڈرشپ کرتی رہی ہے وہ خود کرتے رہے ہیں. انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ بہت سے دوسرے مسائل کو، اور جیسے آپ نے کہا ان کی اپنی پارٹی کی لیڈر جو ہے ان کا قتل ہوا تھا، اس کا ذکر نہیں کیا. تو یہ
ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ مسائل کو اس طرح سے نہیں چھیڑنا چاہتے تھے کہ پھر توپوں کا رخ جو ہے ان کی طرف ہو جائے، تو وہ اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھ کے کھیلنا چاہتے تھے اور محفوظ رکھ کر کھیل گئے۔ بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب، وقت کم ہے ورنہ آپ سے گفتگو ہوتی۔ سینئر صحافی روزنامہ جنگ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سنا یہ جو ایم کیو ایم کی بات بھی انہوں نے نہیں کی، اور پھر پیپلز پارٹی کو انہوں نے فوکس رکھا۔ اس پر پرویز رشید صاحب نے کہا کہ یہ مکمکہ کا جلسہ تھا، اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں گزشتہ روز تحریک انصاف نے جو جلسہ کیا وہ بڑا کیلکولیٹڈ کیا، ان کو اپنے اہداف کا پتہ تھا، کسے ٹارگٹ کرنا ہے اور کیا پیغام دینا ہے۔ ویسے مسعود، آپ نے جو مکمکہ کا لفظ یوز کیا ہے، یہ ہمیں پڑوسی ملک میں بھی آج کی صورتحال میں بڑا ہی اسپیسیفک، بڑا ہی صحیح بیٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی ہاں، افغانستان میں شراکت اقتدار کا معاہدہ بالآخر ہو گیا۔ انتخابات میں جو دو حریف آمنے سامنے تھے انہوں نے بالآخر معاہدہ کر لیا، اور اس کے بعد اب وہ مل کر حکومت کریں گے، یہ طے کر لیا گیا ہے۔ عبداللہ جو کہ سابق وزیر خارجہ ہیں، پہلے مرحلے میں جو کہ اپریل میں ہوا تھا اس میں کامیاب ہوئے تھے، دوسرے مرحلے میں سابق وزیر خزانہ اشرف غنی کامیاب ہوئے تھے جو کہ جون میں ہوا تھا۔ جون کے بعد 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا، انتخابات کے نتائج ایکسیپٹ نہیں کیے جا رہے تھے۔ پس پردہ امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز یہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے معاملہ سیٹل ہو جائے، اور اس کے بعد بالآخر کچھ روز پہلے سینیٹر جان کیری نے ٹیلی فون کیا اور واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے تو پھر امریکہ اپنی امداد روک دے گا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ راتوں رات ہی بات چیت ہوئی، معاملات طے پا گئے، اور اس کے بعد ڈیل ہو گئی، اور اب اشرف غنی جو ہیں وہ افغان صدر بننے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ عبداللہ جو کہ دوسرے کینڈیڈیٹ تھے وہ چیف ایگزیکٹو یعنی کہ ایک طرح سے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اب تو ہفتوں کی بات ہے، یہاں سے اتحادی افواج کو نکلنا ہے، امریکہ کو یہاں سے جانا ہے، تو یہاں پر حکومت کو سیٹل کرنا ہے، اور جو سیاسی معاملات ہیں ان کا تصفیہ امریکہ کے لیے اور بین الاقوامی قوتوں کے لیے یقینی طور پر بہت ضروری ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، ایڈیٹر دی نیوز پشاور، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب۔ اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان انتخابات پر جو تناؤ تھا وہ ختم ہو گیا، تصفیہ ہو گیا، کتنا اہم ہے یہ افغانستان کے لیے؟ ختم ہو گیا ہے اور ایک حل نکال لیا گیا ہے۔ 5.5 مہینے ہوئے جب یہ انتخابات افغانستان میں شروع ہوئے، اتنا لمبے عرصے یہ مسئلہ چلتا رہا، تنازع بڑھتا گیا، لیکن پھر امریکہ کی مداخلت ہوئی اور یو این نے بھی اس میں ثالثی کی، اور پھر جو سابقہ افغان مجاہدین رہنما ہیں وہ بیچ میں پڑے، تو یہ ایک حل نکال لیا۔ دیکھیں، افغانستان کا نظام جو ہے وہ صدارتی ہے، سارے اختیارات آئین کے تحت صدر کے پاس ہیں۔ اب اس میں وزیر اعظم کو بھی ڈال دیا گیا ہے، آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، لوئے جرگہ بلانا پڑے گا، کافی اس میں بھی مرحلے آئیں گے۔ لیکن یہ جو انہوں نے ایک 2 قسم کا نظام بنا دیا ہے، صدارتی بھی ہے اور پارلیمانی بھی ہے، اس کو چلانا بہت ہی ایک چیلنج ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں دونوں نے آپس میں مقابلہ کیا ہے اور الزامات لگائے ہیں، اور عبداللہ تو کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا پہلے کوئی ارینجمنٹ افغانستان میں نہیں ہوا، پہلی بار ہو رہا ہے، اس لیے کافی مشکلات پیش آئیں گی۔ اچھا رحیم اللہ صاحب، جیسے آپ نے لوئے جرگے کا ذکر، جو حامد کرزئی صاحب جو کہ افغان صدر بھی ہیں، انہوں نے لوئے جرگے میں اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ سیکیورٹی اگریمنٹ ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ پہلے تو اس کی کیا وجوہات تھی؟ کیونکہ امریکہ کی جانب سے اصل جو ٹارگٹ ہے وہ سیکیورٹی اگریمنٹ بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور اب جو نئے صدر بننے جا رہے ہیں وہ کتنا جلد اس اگریمنٹ کے اوپر سائن کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا جو معاہدہ ہونا تھا سیکیورٹی کا، اس کے لیے کام حامد کرزئی نے کیا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے پہلے لوگوں کا ذہن بنایا، پھر لوئے جرگہ بلایا، اور وہ آخر وقت تک کہتے رہے کہ میں دستخط کر دوں گا، لیکن پھر ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، اور نیا صدر آئے وہ اس کے اوپر دستخط کرے۔ حامد کرزئی نے اتنی سخت شرائط رکھی کہ امریکہ نے ان کو نہیں مانا۔ میرے خیال میں ان کو شاید یہ احساس ہوا، اور اس کے بارے میں کافی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ حامد کرزئی نے کہا کہ اس سے پہلے 2 جو افغان رہنما تھے انہوں نے غیر ملکی فوجوں کو افغانستان بلایا، شاہ شجاع نے برطانیہ کی فوج کو اور ببر کالبر نے روسی فوج کو، اور ان کا نام تاریخ میں کافی ذکر ہوتا ہے اور اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ لوگ غدار ہیں، انہوں نے غیر ملکی فوج کو راستہ دکھایا۔ تو حامد کرزئی نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام شاہ شجاع اور ببر کالبر کے ساتھ آئے، تاریخ میں ان کا ذکر ہو۔ میرے خیال میں یہ بڑی وجہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے تعلقات امریکہ سے کبھی اچھے نہیں رہے۔
شروع میں تو امریکہ ان کو لے کے آیا تھا، لیکن بعد میں حامد کرزئی ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ جو ابھی سیکیورٹی کا معاہدہ ہے اس کے میں ڈاکٹر عبداللہ نے بھی کہا تھا اور اشرف غنی نے بھی کہ وہ اس کے اوپر دستخط کر دیں گے۔ اشرف غنی نے کہا کہ وہ صدر بننے کے ایک ہفتے بعد، ایک ہفتے کے اندر اندر دستخط کر دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاہدے کے اوپر کب دستخط ہوں گے، یہ ہو جائے گا۔ اچھا رحیم اللہ صاحب، یہ فرمائیں کہ اشرف غنی حامد کرزئی سے کتنے مختلف صدر ثابت ہوں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کابینہ میں وزیر خزانہ رہے ہیں اور یہ حامد کرزئی کے ساتھ رہے ہیں۔ 2009 میں پھر یہ بھی امیدوار بن گئے، صرف 3% ووٹ حاصل کیے اور حامد کرزئی سے ہار گئے۔ اب یہ ہے کہ یہ بھی پشتون ہیں، حامد کرزئی بھی پشتون تھے، اور یہ تو اشرف غنی تو امریکہ کے شہری رہے ہیں، امریکہ میں انہوں نے پڑھایا ہے، ان کی جو بیوی ہے وہ بھی غیر ملکی ہے، تو ان کے اوپر کافی اعتراض بھی ہوا کہ ان کو اسلام سے کوئی خاص محبت نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریگمیٹک صدر ہوں گے، یہ حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ حامد کرزئی کی جو پالیسی تھی اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے، طالبان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے، اور پاکستان سے ان کے تعلقات میرے خیال میں اس میں کوئی بڑی بہتری نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ریزیڈنٹ ایڈیٹر دی نیوز پشاور رحیم اللہ یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے۔ افغانستان کے اندر سیاسی تبدیلی، اہم تبدیلی ہونے جا رہی ہے، پرامن انتقال اقتدار ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آیا کس طرح سے افغانستان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور یقینی طور پر مسعود اس کے پاکستان کے اوپر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور سنا، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس صدی کو ایشیا کی صدی کہا جاتا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں انقلابی کچھ اقدامات ہو سکتے ہیں اس صدی کے اندر معاشی طور پر، کیونکہ جس طرح سے اس ریجن کے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو یقینی طور پر یہاں پر ترقی ہونی ہے، اور ترقی ہونی ہے تو امن بہت ضروری ہے۔ افغانستان کے نئے صدر بھی شاید پاکستان سے کوئی مثالی جو ان کے تعلقات ہو سکتے ہیں سنا وہ تو قائم نہ کر سکیں، مگر پھر بھی امید اچھے کی ہی رکھنی چاہیے۔ اس ریجن میں امن بہت ضروری ہے۔ کل کے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔